وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وأن أعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني وأصل من قطعني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرا صدق الله وصدق رسوله الكريم۔ سامعین گرامی، رب ذوالجلال کا وہ ابدی پیغام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا کر دیں وہ تم لے لو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اس حکم کی تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ نے اپنے اصحاب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، 9 باتوں کی وصیت اور نصیحت کی ہے، اور میں وہ نصیحتیں تمہیں کر رہا ہوں۔ یعنی جو اللہ نے مجھے بتایا اور مجھ سے کہا کہ یہ کرو، تو میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں تاکہ تم اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کھلے اور چھپے دونوں حالتوں میں اخلاص کو اختیار کرو۔ یعنی جو کام بھی کرو اس میں اخلاص ہو، اس میں منافقت نہ ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو، اور اگر ملک و قوم کی خدمت میں ہے تو وہ خالصتاً ملک و قوم کی خدمت میں ہو جس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اخلاص کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ کا دل و دماغ، آپ کے اعضاء و جوارح، آپ کے عمل اور حرکت کی تمام صورتیں، اس میں کوئی کھوٹ نہ پایا جاتا ہو، اس میں کوئی دکھاوا اور ریاکاری موجود نہ ہو، اس کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہ ہو۔ جو کہا جا رہا ہے، جو آپ کی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے، وہی اندر بھی ہو۔ جو میں کہہ رہا ہوں میں خود بھی اس کو دل و یقین، دل و جان سے مانتا ہوں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں نہ اللہ کو، نہ اہل ایمان کو، نہ اپنی قوم کو، نہ اپنے خاندان والوں کو دھوکہ دیتا ہوں، اور نہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے فرمایا اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ، میں ظاہر میں ہوں یا چھپی کیفیت میں، میرے ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے، مجھے ہر کام میں مخلص ہونا چاہیے۔ اور جو شخص اپنے اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یقیناً وہ اپنی قوم کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا، وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ خود ایک ایسے فریب میں مبتلا ہے جس میں کچھ وقت تو وہ پڑا رہے گا، جب تک اس کی بھاگ دوڑ جاری ہے، جب تک مال و دولت کی ریل پیل جاری ہے، جب تک اقتدار اور اختیار کی صورتیں موجود ہیں، جب تک جوانی اور توانائی موجود ہے، اس وقت تک تو وہ ایک فریب میں مبتلا ہوگا۔ لیکن جب وہ ان تمام چیزوں سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے گا، دور ہٹنا شروع ہو جائے گا، تو تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ جیسے زمین پر بے شمار ایسے لوگ ہیں جب وہ اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں، جب ان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے،
جب ان کے مال و دولت میں کمی آ جاتی ہے، جب ان کے اختیارات ختم پڑ جاتے ہیں، ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، تو تب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہے اس میں سے بہت زیادہ حصہ اچھا نہیں کرتے رہے، غلط کرتے رہے۔ اور جو مخلص آدمی ہے اپنے کام میں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ، وہ جب کام کر رہا ہے تب بھی مطمئن ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو تب بھی اس کی زندگی بڑے اطمینان کی گزر بسر ہوتی ہے۔ اس کے دل میں کوئی قلق اور کوئی خلش باقی نہیں رہتی، پریشان نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا اس بات پر۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، وَالْعَدْلِ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، میں کسی بات کو پسند کر رہا ہوں یا ناپسند کر رہا ہوں، میں غصے اور غضب کے عالم میں ہوں یا میں ایک نارمل کیفیت میں ہوں، ہر حال میں عدل کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اس کو اختیار کیے رکھنا ہے، ناانصافی نہیں کرنی، چاہے غصے کے عالم میں ہو، مخالفت کی صورت ہو، دشمنی کا انداز ہو، یا دوستی کی کوئی شکل ہو، خوشی اور راحت کی کوئی صورت حال ہو، دونوں حالتوں میں عدل کو اور انصاف کو اختیار کرنا ہے۔ یہ کام کہنے میں جتنا آسان ہے، عمل میں اتنا ہی زیادہ مشکل ہے، اور آدمی دونوں حالتوں میں اکثر عدل کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، بے انصافی کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی محبت میں بے انصافی کرنے لگتا ہے اور کبھی دشمنی میں بے انصافی کرنے لگتا ہے۔ اس کو اگر میں واضح طور پر مزید کھول کے بیان کرنا چاہوں تو ہماری دنیا میں جس انسان کی جس کے ساتھ بھی دوستی یا دشمنی ہے، اس کو عدل کی بنیاد پر قائم رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، وہ مذہبی گروہ ہوں، وہ خاندانوں کے معاملات ہوں، وہ گلی محلے میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کے ساتھی یا ایک دوسرے کے مخالف ہوں، جب بھی وہ کوئی بات کریں تو انہیں عدل اور انصاف کو اختیار کرنا چاہیے، نہ دوستوں کی بیجا حمایت کرنی چاہیے اور نہ دشمنوں کی بیجا مخالفت کرنی چاہیے۔ اور ہم مجموعی طور پر اس مرض میں مبتلا ہیں کہ جن کے جب ہم ساتھی ہوتے ہیں تو پھر ان کی ہر غلط بات کی بھی تائید کرنا اپنے لیے لازمی سمجھتے ہیں، اور جب ہم کسی کے مخالف ہوتے ہیں تو اس کی ہر بات کی مخالفت کرنا لازمی سمجھتے ہیں، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو یا چاہے وہ سچ پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس اعتبار سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فریق اے بی سی ہوں یا الف بے تے سے ہوں، جب بھی کوئی موقع آئے تو اسے عدل اور انصاف کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اور جو شخص بھی اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتا ہے، اسے اپنے رویوں سے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ میں کس حال میں عدل کو چھوڑ رہا ہوں اور کس حال میں عدل پر چل رہا ہوں۔ اگر وہ ان دونوں کیفیات میں عدل اختیار کیے ہوئے ہے تو یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اور آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں سیرت طیبہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آپ نے دونوں حالتوں میں عدل اور انصاف کو اختیار کیے رکھا۔ بڑی معروف بات کہ اصحاب رسول میں سے اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے صحابی تھے، بہت اپنے بیٹوں کی طرح، حسن اور حسین کی طرح ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسامہ نے ایک مقدمے کے دوران ایک فرد کی غلط حمایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی شدت میں آ گئے اور پورے جلال میں یہ کہا کہ اسامہ تم اس کی حمایت کرتے ہو اور اس کی سفارش کرنے کے لیے میرے پاس آ گئے ہو۔ اور پھر آپ نے وہ مشہور جملہ کہا جو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے لیکن عمل کرنے میں بڑی مشکل محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ اسامہ تم کس بات کی سفارش کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عدل کا حکم دیا ہے، اور سابقہ قومیں اس وجہ سے تباہ ہو گئیں
کہ جب ان میں سے کوئی غریب آدمی غلطی کرتا تھا تو اسے سزا ملتی تھی، اور کوئی برسر اقتدار یا کوئی بڑے ذمہ دار یا کوئی بڑا امیر اور با اختیار آدمی غلطی کرتا تھا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا۔ دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عدل کو چھوڑا نہیں، خاندان کی بات ہو، اپنے بچوں کی بات ہو، اصحاب کی بات ہو، یا چاہے دشمنوں کی بات ہو۔ دشمنوں کے ساتھ بے جائے ناانصافی نہیں کی اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اور دوستوں کی خامخواہ حمایت نہیں کی، چاہے وہ حق پر ہیں یا باطل پہ۔ ہمیشہ سچ کی حمایت کی اور باطل کی نفی کی۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ وَالْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، میں غصے میں ہوں تب بھی انصاف اختیار کروں، اور چاہے میں خوشی اور رضامندی کے عالم میں ہوں تو تب بھی عدل کو اختیار کروں۔ انسانی معاشرے کی خوبصورتی اور اس کی سچائی اسی سے جھلکتی ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے فرمایا ہے وَالْقَصْدِ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، میرے پاس مال و دولت زیادہ ہو، میں مالدار اور امیر ہو جاؤں، یا میرے پاس مال و دولت کی کمی ہو جائے، میں فقیر اور تنگ دست ہو جاؤں، دونوں صورتوں میں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کروں۔ جب پیسہ زیادہ آ جائے تو اسے اسراف نہ کروں، اس پر غرور نہ کروں، اسے بیجا ضائع نہ کروں، اور جب مال کی کمی آ جائے تو خام خواہ کا شکوہ، خام خواہ کا واویلا اور کسی ایسے قدم کو اختیار کرنا کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو یا کسی انسان کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہو، ان دونوں کو روکنے کے لیے اعتدال اور میانہ روی، درمیان والا راستہ، اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حالتوں پہ نہ صرف عمل کر کے دکھایا بلکہ مسلسل اس بات کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ کے پاس بعض اوقات مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوتی تھی کہ ایک ہی نشست میں 500 بکریاں لوگوں میں بانٹ دیتے تھے۔ بعض اوقات مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوتی تھی کہ آپ کے گھر کا صحن کھجوروں سے اور مختلف قسم کے اناج سے، حتیٰ کہ زیورات سے بھر جاتا تھا، اور شام ہونے سے پہلے پہلے اسے تقسیم کرنے کا عمل آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اور کبھی حالت یہ بھی تھی کہ روزہ رکھ لیا لیکن افطار کرنے کے لیے پانی کے سوا گھر میں کوئی میسر نہیں۔ دونوں کیفیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مال زیادہ ہو جائے تو تب بھی آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، دوسروں کو بے عزت نہ سمجھنے لگو، دوسروں کی عزت میں کمی نہ کرو۔ اور یہ ہمارے ہاں اکثر رویے انسانوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ جس کے پاس ذرا سا مال زیادہ ہو گیا وہ پھر غریب لوگوں کو قابل عزت نہیں سمجھتے، قابل احترام نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ اپنے قریبی عزیزوں کے بارے میں بھی ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اور جب کبھی غربت کے عالم میں ہو، مال کی کمی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو پھر شکوہ شکایت اور واویلا، حتیٰ کہ خودکشی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہذب اور ایک زندہ اور اچھا معاشرہ بنانے کے لیے، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تعلیم دی کہ دونوں حالتوں میں اعتدال کو اختیار کرو اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ حقیقتاً نہ صرف سنہری حروف سے لکھا جانے کے قابل ہے، بلکہ اس سے بہتر بات انسانی معاشرے میں کبھی کسی دانشور کے منہ سے نہ نکل سکتی ہے اور نہ نکلی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، کون حوصلہ رکھتا ہے اس بات کا کہ جس نے مجھ پر ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، میں اس سے درگزر کر لوں۔ کسی اچھے سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا یہ تو دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا جائے، ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا جائے، تب اس کے اندر کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ظرف کتنا بڑا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہے۔ جس نے زیادتی کی ہے اپنے عزیزوں میں سے، کسی ادارے میں رہنے والے افراد، اپنے کولیگز میں سے، کسی محلے میں رہنے والے کسی پڑوسی کی طرف سے، کسی جماعت میں رہنے والے کسی کارکن کی طرف سے، جب کوئی زیادتی ہو گئی تو زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ۔ جبکہ ہمارے ہاں
بدلہ لینے کو بہادری سمجھا جاتا ہے، بدلہ لینے کو طاقت اور شجاعت سمجھا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہ لینے والے کو بہادر کہا اور غصے کو پی جانے والے کو بہادر اور جواں مرد کہا کہ جس کے اندر توانائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوان اور جان باز وہ نہیں ہے کہ جو غصے کے عالم میں کسی سے انتقام لیتا ہے، بلکہ اصل بہادر اور توانا آدمی وہ ہے کہ جو غصے کے عالم میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے اور کنٹرول رکھ کے کسی کو معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے اپنے اندر۔ اس وجہ سے فرمایا کہ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اور یہ عمل بھی اللہ کے رسول کے ایک ایک لمحے سے ظاہر ہوتا ہے۔ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، جن مکہ والوں نے آپ کو وہاں سے نکال دیا تھا، آپ کی جائیداد کو قبضہ کر لیا تھا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا، آپ کو جان سے مارنے کے درپے تھے، تمام تر تکلیفیں اور اذیتیں دینے والوں کے پاس جب پہنچتے ہیں، اور ایسے نہیں کہ محض ایک عام آدمی کی طرح پہنچتے ہیں بلکہ فاتح بن کے پہنچتے ہیں، لیکن فاتح جب بن کے پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں مکہ والوں سے کہ مکہ والو بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، اور مکہ والے کہتے ہیں کہ آپ ایک کریم اور معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ہم آپ سے ایک کریم اور معزز فرد کا سلوک جو ہے اسی کی تمنا اور اسی کی آرزو رکھتے ہیں، اور اسی کا انداز ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، عزت والا سلوک کریں گے، اس لیے کہ آپ خود ایک بڑے باعزت خاندان اور بڑی عزت کے مالک ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہاری کسی غلطی کا بدلہ نہیں لیتا۔ یہ اللہ کے رسول کی ہمیں تعلیم ہے، وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی مجھے چاہیے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اس سے آگے بڑھ کے ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہ جس نے مجھے کسی چیز سے محروم کیا میں اسے دینے کے لیے آگے بڑھوں، میں اسے عطا کرنے والا بنوں، بجائے اس کے کہ میں اس کی کوئی چیز چھین لوں اور اس کو کوئی نقصان پہنچاؤں جس نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو ہمیں کسی کام سے کسی چیز سے محروم کرے، ہمارا حوصلہ اور ظرف ہمیں اس بات کی دعوت دے کہ ہم اسے دینے والے بن جائیں۔ وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے تعلق توڑے میں اسے تعلق جوڑنے کی کوشش کروں۔ یہ باتیں کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری انفرادی حیثیت میں بھی مجھے کچھ تعلیمات دی گئی ہیں۔ یہ پہلی جتنی بھی باتیں تھیں ان کا تعلق انسان کی معاشرت کے ساتھ ہے، سوسائٹی کے ساتھ ہے کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، یہ تعلیمات اس حوالے سے تھی۔ اب آخری 3 جملے وہ میری اپنی ذاتی شخصیت کے بارے میں، آپ کی اپنی انفرادی حیثیت کے اعتبار سے ہمیں تعلیم کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے اس بات کی تعلیم دی وَإِن يَكُونِي صَمْتِي فِكْرًا، کہ میں جب خاموش ہوں تو میری خاموشی غور و فکر والی خاموشی ہونی چاہیے۔ خاموشی کے عالم میں مجھے سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں، ان کی بہتری کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور جب میں بولوں تو اپنے اللہ کو یاد کرنے والا، اپنے رسول کی بات بیان کرنے والا، اللہ کے بندوں کی محبت میں گفتگو کرنے والا، یہ اللہ کا ذکر ہے تو میرا بولنا ذکر ہونا چاہیے، میری خاموشی فکر ہونی چاہیے۔ وَنَظَرِي عِبْرًا، اور جب میں کسی چیز کو، کسی فرد کو، کسی کردار کو دیکھوں تو میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو، میں جب کسی بندے کو دیکھوں تو اس سے عبرت حاصل کروں، نصیحت حاصل کروں، یہ میری عبرت ہونی چاہیے، یہ میرا دیکھنا ہونا چاہیے۔ یہ وہ 9 باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو سکھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو ان 9 باتوں کو یاد بھی کیا جائے، اپنے بچوں کو یاد کروایا جائے۔ اور آخری بات اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین کا اپنے بچوں پر ہمیشہ سے احسان ہوا کرتا ہے،
اور اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو بات پہنچانے کے لیے، تاکہ ممکن ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ یہ کر سکیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارا بچپن جس گھر میں گزرا، پہلی جماعت سے لے کر 5ویں 6ٹھی 7ویں جماعت تک، یہ حدیث پوری کی پوری مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دے رکھا ہے۔ والد صاحب نے ایک بڑے خوبصورت کارڈ پر لکھ کر گھر کے کمرے کے اندر لگا رکھی تھی، اور ہم آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے نگاہ پڑتی رہتی تھی، اور یہ حدیث کے الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انمول موتی اور جملے بار بار بچوں کی اور گھر کے تمام افراد کی نظر سے گزرتے تھے۔ ہو سکے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، آپ کی طرف سے آپ کے بچوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے، اور زندگی کو سنوارنے کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔